مولانا صاحب، بہت سے لوگوں کو جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا گلا رہتا ہے، شکوہ کہ جی ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، میں اتنی دعائیں کی، نمازیں بھی پڑھتا رہا، پھر بھی میں فیل ہو گیا. تو یعنی یہ ایک تصور معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ میں دعائیں کرتا رہا، میں تو دعائیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، آپ دعا کریں شاید قبول ہو جائے. یعنی ایسے الفاظ ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ناشکری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ ایک تو جس حلال لقمہ دعاؤں کے لیے مستجاب ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم سمجھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا سوال تسلیم بھائی کیا آپ نے، جس کی واقعتاً معاشرے میں ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتح لہ ابواب الرحمہ. جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، سمجھ لو کہ اس کے لیے رب کے رحمتوں کے سارے در کھل گئے. اس کے 3 قبولیت کے طریقے حدیث پاک میں ملتے ہیں. سب سے ہلکا درجہ یہ ہے جس کو ہم سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ مل جائے. دوسرا درجہ اس سے اوپر کہ اس کے اوپر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی تھی، اللہ اس کو دوسری طرف پھینک دیں، اس کو ہٹا دیں اور اس کی وہ دعا پوری نہ کی جائے. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف قبلہ علامہ کوکب نورانی صاحب نے رہنمائی فرمائی، وَإِمَّا أَنْ أَدَّخِرَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ جل جلالہ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یود اہل العافیتی یوم القیامہ حین یعطا اہل البلاء الثواب. کل قیامت کے دن دنیا میں جو بڑی عافیت کے ساتھ جن کی ہر تمنا پوری ہوتی تھی، یہ دعا کریں گے، تمنا کریں گے، جب مصیبت زدہ لوگوں کو، پریشان لوگوں کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہوگا، تو مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کتر دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا. لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقارص، کہ چھوٹی چھوٹی مصیبت پہ اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے، اگر ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کتر دیا جاتا تو کیا کچھ ملنا تھا. بے شک. اور دوسری بات جو آپ نے ناشکری والی کی، حدیث پاک میں صاف الفاظ ہیں کہ اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے جو یہ جملہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. اس لیے یہ جملہ، اور ہم معاشرہ ہمارا اسی طرف لگا ہوا ہے. جی یہ جملہ کبھی بھی ہماری نہیں سنتا، یہ مصیبت میرے لیے رہ گئی تھی، ہے یہ میرے لیے، یعنی ایسے الفاظ کہ وہ رب کے لیے اپنے. جی. اور خاص طور پہ آپ نے جو شروع میں لقمہ حرام کے بارے میں فرمایا، تو حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر به المرسلین. جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ کو حکم دیا، وہی میری لاڈلی امت کو حکم دیا. انبیاء کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیارے پیغمبروں پاکیزہ مال کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ مال کھاؤ پھر میری طرف آؤ. پھر ایک واقعہ ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے، یا جہاد کے کسی یا تبلیغ کی کسی سفر میں پہنچتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یمد یدیہ الی السماء، جس کی طرف قبلہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض وہ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی. یوں ہاتھ اٹھا کے یا رب کی رٹ لگائے ہوئے ہے، لیکن آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام. اس کا کھانا پینا حلال کا نہیں تھا، اس کا لباس اور جسم نے جو غذائیت حاصل کی ہے وہ حلال کی نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو سب سے پہلے قبولیت کے لیے اپنی رزق کو حلال کرنا، رزق حلال اور یہ امید کرنا کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ضرور ملے گا. یہ شعور اور یہ اہتمام پہلے ہے.